بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد ان کی قبر کو دوبارہ کیوں کھولا گیا؟ جب حضرت عبداللہ کی قبر کو دوبارہ کھولا گیا تو یہ منظر دیکھ کر سب چیخ اٹھے کہ ان کی قبر میں خون ہی خون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا تھا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا دیتا تھا۔ اسی لیے مکہ والے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ سب ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں جو ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کرے گا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، اور جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اپنے علم و ہنر کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی بہت تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بات کے بدلے میں دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ارے نہیں نہیں، یہ گناہ کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ برا کام کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمنہ سے طے کر دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی اور کہنے لگی کہ عبداللہ، میں بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں یہ تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے بطن میں آ جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمنہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی آمنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آمنہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی آمنہ سے کہا کہ اے آمنہ، مجھے 3 دنوں کے لیے ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے، تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمنہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر کو امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے۔ وقت تو گزرتا گیا۔ حضرت آمنہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے والے سے ان کی خبر معلوم کرتی کہ میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن میں کوئی ان کو صحیح جواب نہ ملتا۔ جب بھی مکہ قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمنہ گھر کے دروازے پر کان لگا کے کھڑی ہو جاتی کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں، لیکن بعد میں خبر ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہیں۔ 2 مہینے کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئیں کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبریں لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔
جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا اس رات حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئیں۔ حضرت آمنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت 4 ماہ کا حمل تھا۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئیں کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہوں گی۔ حضرت عبدالمطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی کہ وہ دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس رستے ہی میں حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ۔ یہ سنتے ہی حضرت عبدالمطلب اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ حارث جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ حضرت عبداللہ کہاں ہیں، تو ایک دل کو دلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ حارث عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی تک 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے۔ ہم نے انہیں تبیغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا۔ یہ سن کر حارث کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ حضرت عبدالمطلب کی خبر دی تو حضرت عبدالمطلب نے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ وہ حمل سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہیں، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبدالمطلب نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا، اے شفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے، کیونکہ وہ امید سے ہیں۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینہ سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ بھی ابھی مجھ سے ملنے آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہے اور آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہے کہ آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کی خاطر، اپنے بچے کی خاطر خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت شفا نے آمنہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ تمہارے شوہر عبداللہ کی رستے میں جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تم امید سے ہو اور یہ پریشانی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آمنہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کب کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی۔ دن گزرتے گئے۔ حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سمجھا لیتی۔ حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اس طرح 9 مہینے گزرے۔ وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر حضرت عبدالمطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے کہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ عبدالمطلب نے کہا، ہے لوگوں، تمہیں کیا پتہ کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں کتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک اس تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابولہب کو جیسے ہی اس کی نگرانی نے آ کر خبر سنائی تو ابولہب تجھے بھتیجا مبارک، تو ابولہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 25 یا 28 سال تھی۔ عبدالمطلب نے آپ کے بھائی حضرت زبیر بن عبدالمطلب کو مدینہ بھیجا اور ان کے جنازے میں شامل اور انہیں دارالعنابہ میں دفن کیا گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون کے لیے شوہر نامدار کا سانحہ ناقابل برداشت تھا کہ ابھی شادی خانہ آبادی کو آخری عرصہ ہی کیا گزرا تھا کہ
آپ کے قلب انور پر اس خدمے کا کسی قدر اثر ہوا، اس کا اندازہ آپ کے ان اشعار سے ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہاشم کا ایک فرزند بدخواہ مدینہ منورہ کی جانب جا کر چاند کی طرح چھپ گیا اور لحد میں بادر نوجوانوں کے شور غل آؤ بکا کے ساتھ جا کر سو گیا۔ مراد یہ کہ لوگوں کی روتے چھوڑ کر موت نے جوں ہی اس کو پکارا، اس نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ افسوس کہ ہاشم کے اس فرزند کی نظیر موت کے اب دنیا میں نہیں چھوڑی۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش کو اٹھائے جا رہے تھے اور وہ عذرا محبت و عقیدت کا کاندھا بدلتے اور اس کے اوصاف بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ہم کو اس سے دور کر دیا ہے، مگر اس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کے از خود ہمدرد تھے، یعنی ان کے دلوں میں ان کی اجازت تو نہیں نکل سکتی۔ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری ہیں اور مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں۔ قبیلہ انصار میں یہ اپنے خاندان بنی سلمہ کے سردار اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جانثار صحابی ہیں۔ جنگ بدر میں بڑی بہادری اور جان بازی کے ساتھ کفار سے لڑے اور 3 ہجری میں جنگ احد کے دن سب سے پہلے جام شہادت سے سراب ہوئے۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے رات میں اپنے فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ فرمایا کہ پیارے بیٹے، کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے ہی شہادت سے سرفراز ہوں گا، اور بیٹا سن لو، رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں ہے، لہذا تم میرا فرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ میری آخری وصیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ باقی صبح کو میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد عبداللہ بن عمر و بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شہید ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب میرے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو اٹھا کر برگاہ رسالت میں لائے تو ان کا یہ حال تھا کہ کافروں نے ان کے کان ناک کو کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ میں نے چاہا کہ ان کا چہرہ کھول کر دیکھوں تو میری برادری اور کنبہ قبیلہ والوں نے مجھے اس خیال سے منع کر دیا کہ لڑکے اپنے باپ کا یہ حال دیکھ کر رنج و غم سے نہ ڈال ہو جائے گا۔ اتنے میں میری پھوپھی روتی ہوئی ان کی لاش کے پاس آئیں تو سید عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان پر فرشتوں کی فوج برابر لگا تار ان کی لاش پر اپنے بازوؤں کے سائے کرتی رہی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے شہید حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ پھر مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے باپ ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہیں، اس لیے میں نے اس خیال سے ان کو ایک الگ قبر میں دفن کروں۔ 6 ماہ کے بعد میں نے ان کو قبر کو کھود کر لاش مبارک کو نکالا تو وہ بالکل اسی حالت میں تھے جس طرح ان کو میں نے دفن کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے کان پر کچھ تغیر ہوا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر زخم لگا تھا، ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا، جب ان کا ہاتھ ان کے زخم سے ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ان کا ہاتھ زخم پر رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ ان کا کفن جو ایک چادر تھی جسے چہرہ چھپا دیا گیا تھا، ان کے بعد پیروں پر گھاس ڈال دی گئی تھی، چادر اور گھاس دونوں کو ہم نے اسی طرح پڑا ہوا پایا۔ پھر ان کے بعد مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی کے وقت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کرایا کہ سب لوگ میدان احد سے اپنے اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر لے جائیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ 26 برس کے بعد اپنے والد ماجد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھود کر اس کی مقدس لاش کو نکالا تو ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان کا ہاتھ اٹھایا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا بدستور صحیح سالم تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی دیکھ بھال کے لیے غابہ جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزری تو میں اس قبر میں سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرات میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ لوٹ کر آیا تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اے طلحہ، تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبر جد اور یاقوت کی کنزیلوں میں رکھا ہے اور ان کنزیلوں کو جنت کے باغوں میں سے اویزاں فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں کنزیلوں سے نکل کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ مستند روایات اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرات شہداء کرام اپنی اپنی قبروں میں پورے لوازام حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنے جسموں کے ساتھ جہاں چاہ جا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں اور دوسرے قسم کے تصورات بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔
حضرین کرام ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔